اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہے، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 110 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، پارہ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ یعنی دوڑو، جلدی کرو۔ کس چیز میں جلدی کرو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے اللہ کے سامنے مغفرت کے لیے، یعنی اللہ کی طرف جو گناہ کے مرتکب اگر ہوئے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرہ، مغفرت کے لیے دوڑو، تیزی کرو، جلدی کرو۔ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض وجنۃ، وسارعوا وجنۃ، دوڑو، وجنۃ، جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ جنت کیسی؟ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی وسعت کیا ہے؟ سماوات والارض، تمام آسمان اور تمام زمینیں اس کی وسعت ہیں، یعنی بہت ہی وسیع جگہ۔ اعدت للمتقین، کل ہم نے پڑھی تھی آیت جو ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، وہ آگ جو کہ مہیا کی گئی ہے، اعدت آمادہ کی گئی ہے، اس کے لیے للکافرین، کافرین کے لیے۔ یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت جو بنائی گئی ہے، بنائی جا چکی ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے، جس کی وسعت کتنی ہے؟ عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کی وسعت کہ جیسی بہت ہی وسیع جگہ، بہت ہی عریض جگہ جنت ہے۔ آیت کہہ رہی وسارعوا، یعنی جلدی کرو۔ ابھی جو مشہور ہو گیا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ ہاں، بعض موارد ہیں جو برے کام ہیں، غلط فیصلے ہیں، اس جگہوں پر جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن نیک کاموں میں آیت کیا کہہ رہی؟ وسارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے پروردگار کی مغفرت کے لیے۔ وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو، تیزی کرو، جلدی کرو۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، یہ برے کاموں کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اچھے کاموں میں جلدی کرو۔ بلکہ بہت سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر جلدی کرنا اہمیت رکھتا اور ضروری ہے، جیسا کہ ہم اذان میں، اقامت میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، یعنی نیک کام کی طرف دوڑو، صلاح و بہبودی کی طرف دوڑو۔ حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، اس میں جلدی کرو۔ حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے دوڑو۔ اور جیسا کہ روایت توبہ کرنے کے لیے اس میں جلدی کرنا چاہیے، گناہوں سے تو کب مر جائے آدمی نہیں پتہ۔ کچھ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کیا، ابھی جوان ہے، ابھی نہیں، کسی کو نہیں پتا کل زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لہذا توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ تحصیل علم میں، علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا، یعنی کل سیکھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے،
یا کوئی ہنر ہے، فن ہے، کل نہیں آتا ہے، آج ہی جو آج پر عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یا پھر قرض ادا کرنے میں، اگر قرض کسی کا لیا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہو گیا ہے تو اس قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کار خیر میں جلدی کرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کے لیے دوڑو، جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، دوڑو۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے مہیا کی گئی ہے جنت۔ جہنم اعدت للکافرین، جہنم اعدت للمتقین، جنت۔ اب متقین کون ہے آگے کی آیت میں تذکرہ ہوگا۔ متقین کے صفات کو روایات و احادیث میں اور قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آیت نمبر 134 پڑھیں گے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین، آیت نمبر 134 سورہ آل عمران۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین کون ہیں؟ وہ ہیں الذین ینفقون، جو کہ انفاق کرتے ہیں، یعنی صرف نماز روزہ نہیں بلکہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کے موسم میں جب اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، تب بھی خرچ کرتا ہے۔ والضراء، متقی ہے جب تنگ دستی کے زمانے میں ہے پھر بھی خرچ کرتا ہے۔ جب پیسے والا تھا تو 100 روپیہ دیتا تھا، فی الضراء تو 5 روپیہ، 10 روپیہ، 1 روپیہ جو بھی ہوا۔ تو الذین ینفقون، متقین وہ ہیں، اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ متقین کے صفات بیان ہو رہے ہیں۔ امام المتقین کیا کہتے ہیں اذان میں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ یہ متقین کی بات چل رہی ہے۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ الذین، کون متقین ہیں؟ ینفقون فی السراء والضراء، جو کہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، نیاز مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جب پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں، ہر حالت میں۔ اور کیا صفت بیان ہو رہی ہے متقین کی؟ پہلی کیا ہوئی؟ سارعو، وہ تو حکم ہوا، سارعو الی مغفرہ، مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ کس کے لیے جنت بنائی گئی؟ اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو کہ انفاق کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی کے زمانے میں بھی۔ اور کیا صفت ہے متقین کی؟ والکاظمین الغیظ، متقی کی ایک صفت یہ ہے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، جب بھی غصہ آتا ہے اس کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ کرتے نہیں، غصے کو ہضم کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ اور کیا صفت ہے؟ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں متقین۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ متقین کی صفات چل رہی ہے۔ آگے کی آیت میں بھی متقین کی صفات بھی بیان ہوں گی، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کچھ کتابوں میں امام حسین علیہ السلام سے بھی کے لیے نقل ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی نقل ہے۔ جو میں نقل کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز پانی لے کر کے آئی، وہ پانی کا برتن گر گیا، جس سے امام علیہ السلام کو زخم ہو گیا، چوٹ لگ گئی۔ امام نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، کنیز تھی بہت ہوشیار،
جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام میری طرف نگاہ کر رہے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیر کانپنے لگے. اس نے ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھی، الکاظمین الغیظ. یہ متقین کی صفات ہے، امام متقین سے کہہ رہی ہے الکاظمین الغیظ. متقین کی صفت یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. امام علیہ السلام نے آیت کو سنا، پھر اس کے بعد اس نے آیت پڑھی الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، متقین لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس نے آیت کا یہ فقرہ پڑھا واللہ یحب المحسنین. جیسے ہی اس کنیز نے یہ پڑھا محسنین کو اللہ دوست رکھتا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، تو آزاد ہے. تو 3 جملے اس آیت میں ہیں متقین کی صفات کے بارے میں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے. لہذا آیت نے جو بتایا کہ متقی وہ نہیں ہے کہ جو صرف سجدہ کرے بس اللہ اللہ کرتا رہے، بلکہ ينفقون الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ مرحلہ آگے کا ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہمارا کیا ہے؟ نماز. نماز میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ وقت. اس کے بعد روزہ. روزے میں کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. پھر زکوٰۃ اور خمس ہے، آگے کا درجہ ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنا ہوتا ہے. اس کے آگے کا مرحلہ ہے جہاد ہے کہ جہاں پر جان دینے کی بات ہے. لہذا متقین کی پہچان کیا بتائی آیت میں؟ الذین ينفقون، انفاق کرتے ہیں وہ خوشحالی میں بھی اور مشکل کے زمانے میں بھی. الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، نہ کہ العافین عن المؤمنین. ایسا نہیں کہ مومنین کو صرف معاف، العافین عن الناس، کیسا بھی انسان ہو اس کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے. آیت میں آگے جو ہے متقین کی اور بھی صفات بیان ہو رہی ہے کہ متقین کون ہیں. آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور متقین کی صفات کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقین وہ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، کبھی جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یعنی آیت بتا رہی ہے کہ متقین سے گناہ، انسان ہے چونکہ گناہ ہو سکتا ہے، وہ امام المتقین ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم ہے. متقین سے کیا گناہ ہو سکتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ایک متقین کی پہچان میں کیا ہے؟ اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب کوئی ان سے گناہ کے مرتکب ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے. او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. یہ متقین کی، اگر گناہ ہوا فوراً ذکر خدا میں، فوراً گناہ کا استغفار، توبہ کرتے ہیں. واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟
اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ، اب متقین کی اور آگے صفات بیان ہو رہی ہیں. گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کرتے ہیں. پہلے کیا آیتیں تھی؟ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب وہ جانتے ہوں، اصرار نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اگر وہ کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، لم یصروا، اس پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار گناہ کرنے لگیں، اصرار گناہ نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، یہ جاننے کی صورت میں وہ گناہ کی اصرار نہیں کرتے ہیں. یہ متقین کی صفات جو خداوند عالم ان آیات میں بیان کر رہا ہے. کیا ہوا متقین کی صفات میں؟ جو انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور ذکر خدا کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. دعائے مکارم الاخلاق میں بھی نبہنی، پروردگارہ ہمارے گناہ پر ہم کو متوجہ کر دے. اس لیے کہ جب اللہ اگر کسی کی رسی کو ڈھیلی کر دے، گناہ کا مرتکب ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، سزا نہ ہو، تو پھر وہ اس کی ہدایت کے راستے بند ہیں. جو ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے اللہ اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. جو گناہ میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اللہ اس کو متنبہ بھی نہیں کرتا ہے. مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ فوراً گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا. اسی آیت کے ذیل میں ایک امام نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بات چیت کیا کہ کون بہت زیادہ کامیاب ہے شیطانوں میں. تو ایک نے کہا کہ لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے میں اکساتا ہوں، اور جب وہ توبہ کرنا چاہتے میں کہتا ابھی تو وقت بہت، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو عمر بہت باقی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی امر ہے. کل کون زندہ رہے گا کسی کو نہیں پتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، متقین کی پہچان کیا ہے؟ مغفرت کی طرف سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. شیطان کیا کام ہے؟ اس سے ٹالتا ہے کہ جلدی نہ کرو. لہذا نماز میں اگر ہم چاہتے ہیں خضوع ہو، نماز میں خشوع ہو، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، تو نماز میں خشوع کے لیے بہترین چیز ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں. نماز کے لیے کھڑے ہوں، گناہوں کو یاد کریں، عظمت خدا کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی محتاجی، انت الغنی انا الفقیر، پروردگار تو غنی ہے میں فقیر ہوں. انسان ہر لمحہ محتاج ہے خدا کا. خشوع پیدا ہوگا. نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا. لہذا دعا کمیل میں بھی آپ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَسِرُّوا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ. دعا کمیل میں یہ جملہ ہے من لی غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے ہمارے لیے، تو ہی سب کچھ ہے. لہذا گناہ پر اصرار نہ کرنا یہ بھی متقین کی صفات میں سے ہے. اس لیے کہ یہی اصرار گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اگر چھوٹے گناہ بھی انسان مرتکب ہوتا ہے، بار بار اس گناہ کو کرے تو یہ گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور آج کی آخری آیت، آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
اولئک، اب یہ مومنین ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہے. گزشتہ آیتوں میں کیا متقین کے بارے میں تذکرہ. متقین کون ہیں؟ محسنین. اب عاملین، نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ ہیں کہ پروردگار کی طرف سے جزا ہے ان کے لیے. مغفرۃ من ربہم، پہلی جزا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات تجری، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے باغات ہیں من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں ہیں، مختلف قسم کی نہریں ہیں. خالدین فیہا، یہ سب سے اہم چیز یہ ہے، متقین کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ایسا نہیں دنیا کی طرح کہ 50 سال 60 سال 40 سال 100 سال بس. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے، یہ کتنی اچھی جزا ہے جو خداوند عالم دنیا کی معمولی سی دولت کو خرچ کرنے پر، ينفقون، جو کہ انفاق کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، تھوڑا ہو تب بھی الکاظم، جو خرچ کرتے ہیں ناچیز دنیا کی جو ختم ہو جانے والی ہے، جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت بھی نہیں رہتی ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی بند ہو جاتا ہے، اس کو خرچ کرنے پہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنات، باغات، کس کے لیے؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ اجر ہے عمل کا. یہ عمل دنیا میں جو انسان نے عمل کیا ہے، البتہ عمل ایمان کے ساتھ، شرط ہے ایمان، اصول دین جڑ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عمل. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، یعنی اجر ملے گا عمل کرنے پر. پہلے آیت میں کیا کہا؟ لفظ مغفرت ہے، پھر جنات ہے. اولئک جزاؤہم مغفرہ وجنات تجری من تحتها الانہار، یعنی پہلے مغفرت ہے پھر جنت ہے، یعنی بغیر مغفرت کے جنت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو ملنا ہے انسان کو، انسان کے عمل کی جزا ہے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو کہ متقین ہیں اور امام المتقین کے کو ماننے، حقیقی ماننے والے ہیں. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد ختم فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود ہمارے جو بھی جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.